حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نابینا اور ضعیف تھیں۔ آپ ہمیشہ ان کی خدمت میں حاضر رہتے، اسی لیے آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس خدمت میں حاضر نہ ہو سکے۔ ایک دن آپ نے اپنی والدہ سے 4 پہر کی اجازت لے لی۔ آپ کی والدہ نے فرمایا، اے اویس قرنی، 8 پہر میں میرے پاس آ جانا۔ آپ نے اپنی والدہ کی ضرورت کی تمام چیزوں کو ان کے سرہانے رکھ کر مدینہ شریف کا سفر شروع کیا۔ سفر کے دوران آپ ننگے پاؤں اور آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ آپ کندھوں پر کمبل رکھے ہوئے بے تابی سے بھاگتے چلے جا رہے تھے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے شوق میں زارو قطار روتے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے۔ قرن سے مدینہ شریف کے طویل راستے کو آپ نے پیدل اور قافلوں کی مدد سے صرف 4 پہر میں مکمل فرما لیا۔ جب آپ مدینہ شریف پہنچے تو آپ کی حالت ناقابل برداشت تھی اور آپ لوگوں سے بے تابی کی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنے لگے۔ پھر آپ مدینہ شریف کی مبارک مٹی اور در و دیوار کو چومتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے مبارک حجرے تک پہنچ گئے۔ اس وقت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس گھر میں موجود تھیں، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے تھے۔ حضرت اویس قرنی نے آپ کے بارے میں پوچھا تو جواب ملا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم باہر تشریف لے گئے ہیں اور معلوم نہیں کب تشریف لائیں گے۔ حضرت اویس قرنی نے فرمایا، جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ان کی مقدس بارگاہ میں میرا سلام عرض کرنا اور بتانا کہ قرن سے آپ کا ایک غلام آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا تھا مگر دیدار نہ ہو سکا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا تھا کہ ایسے حلیے کا شخص آئے تو انہیں روک لینا۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اگر آپ چاہیں تو مسجد نبوی شریف میں انتظار کر لیں، مگر حضرت اویس قرنی نے عرض کیا، میرے پاس وقت بہت کم ہے، میری والدہ نابینا اور ضعیفہ ہیں، میں ان سے صرف 8 پہر کی اجازت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ 4 پہر آنے میں سفر کے دوران لگ گئے اور 4 پہر واپسی کے سفر کے لیے درکار ہیں۔ شاید ان آنکھوں کی قسمت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں۔ حضرت اویس قرنی کے واپسی کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت اویس قرنی کا سلام پیش کیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم فوراً اپنے مبارک حجرے سے باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام سے فرمایا، جلدی سے مدینہ شریف کے اطراف میں پھیل جاؤ اور اویس قرنی کو تلاش کرو۔ صحابہ کرام نے ان کو ہر طرف تلاش کیا مگر آپ کافی دور نکل چکے تھے، کیونکہ آپ کو جلد سے جلد اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہونا تھا۔ ایک روایت کے مطابق جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اویس قرنی کے واپس چلے جانے کے بعد اپنے مبارک حجرے میں تشریف لائے تو آپ نے آتے ہی ارشاد فرمایا، اے عائشہ، آج یہ نور کیسا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پرنم آنکھوں سے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ کا ایک غلام اویس قرنی قرن سے آپ کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا اور سلام کہہ کر چلا گیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرنم آنکھوں سے باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، یہ نور اویس قرنی کا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت کے مطابق حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی والدہ کے وصال کے بعد ایک مرتبہ مدینہ شریف کا سفر کیا۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ شریف پہنچے تو صحابہ کرام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، اے اویس قرنی، آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات کے زمانے میں کیوں تشریف نہ لائے؟
تو آپ نے فرمایا، میری والدہ ضعیف اور علیل تھیں اور وہ مجھے ہمیشہ اپنے پاس رکھتیں اور میں ان کی خدمت میں مشغول رہتا۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے فرمایا، ہم نے تو اپنے والدین، مال و دولت، سب کچھ آقا پر قربان کر دیا۔ حضرت اویس کرنی جلال میں آ گئے اور ارشاد فرمایا، اچھا آپ لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا حسن و جمال بیان کرو۔ صحابہ کرام نے آپ کے مبارک بدن کے کچھ نشانات اور معجزے بیان کیے تو آپ نے فرمایا، میرا سوال آپ کے ظاہری حسن و جمال سے نہیں تھا بلکہ آپ کے باطنی حسن و جمال سے تھا۔ صحابہ کرام نے فرمایا، ہم جو کچھ جانتے تھے وہ ہم نے بتا دیا، اگر آپ کچھ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں تو فرمائیے۔ تو حضرت اویس قرنی فرط محبت میں جھوم گئے اور پھر ایسے انداز میں رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے شمائل اور حسن و جمال کو بیان کیا کہ صحابہ کرام پر بے خودی طاری ہو گئی اور وہ جذب و رقت سے نڈھال ہو کر زمین پر گر پڑے۔ پھر جب ان کی حالت ٹھیک ہوئی تو وہ حضرت اویس قرنی کے ہاتھ چومنے لگے۔ حضرت اویس قرنی کو جب تک لوگوں نے نہیں پہچانا تب تک آپ عام لوگوں میں نظر آتے، لیکن جب آپ کے بارے میں سب لوگوں کو معلوم ہو گیا تو آپ ایسے روپوش ہو گئے کہ پھر کسی نے آپ کو نہیں دیکھا۔ کہا جاتا ہے کہ آپ جنگ صفین میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔